بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں۔ اپنی پچھلی قسط میں ہم نے ابتدائی ایمان لانے والوں کے بارے میں بات کی تھی، جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ آج ہم نبوت کے ابتدائی 3 برسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم نبوت کے ایک نہایت اہم موڑ میں داخل ہوں گے، یعنی خفیہ دعوت سے علانیہ اعلان کی طرف منتقلی، اور پھر اس کے بعد آنے والی مخالفت۔ آئیے وحی کے ابتدائی 3 برسوں میں مکہ کی زندگی سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی وحی کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ شروع نہیں کی۔ در حقیقت ابتدائی 3 برسوں تک دعوت خاموش، خفیہ اور منتخب لوگوں تک محدود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے جن کے بارے میں آپ محسوس کرتے تھے کہ وہ سنجیدہ، غور و فکر کرنے والے اور پیغام قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز سکھائی گئی۔ اگرچہ نماز فرض نہیں تھی، مگر ابتدائی مسلمان باقاعدگی سے نماز ادا کرتے تھے۔ مکے کے لوگوں میں اس نئے دین کی باتیں ہونے لگی، مگر کوئی کھلا تصادم نہیں ہوا، کیونکہ پیغام نجی طور پر اور تقریباً پوشیدگی میں پھیلایا جا رہا تھا۔ ابتدائی 3 برسوں کی خفیہ دعوت اتفاقی نہیں تھی، بلکہ یہ دانستہ اور حکمت پر مبنی تھی۔ ہم اس حقیقت کو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے واضح طور پر سمجھتے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث میں محفوظ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت کے دور میں یمن میں رہتے تھے۔ ان دنوں میں بھی وہ دل سے یہ یقین رکھتے تھے کہ بت پرستی غلط ہے۔ جب انہوں نے مکہ میں ایک ایسے شخص کی خبر سنی جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا، تو وہ مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً پوشیدگی کی حالت میں پایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک رسول ہوں جسے رشتوں کو جوڑنے، بتوں کو توڑنے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ آپ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یمن سے آئے ہوئے ہونے کی وجہ سے انہیں مکہ میں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایسا نہ کرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اور میرے لوگ کس سخت حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تم اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤ، اور جب تم یہ سنو کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی ہے تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ عمر رضی اللہ عنہ واپس یمن لوٹ گئے۔ برسوں بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی اور فوراً مدینے کا رخ کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور اس وقت وہ اسلام لے آئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وحی کے ابتدائی 3 برسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انتہائی خفیہ انداز میں جاری تھی۔ اس سے ابتدائی ایمان لانے والوں کو یہ موقع ملا کہ وہ وحی کو سمجھیں، اسلام کے پیغام کو گہرائی سے جانیں اور کسی کھلے تصادم کے بغیر اپنے دین پر عمل کریں۔ خاندان کو دعوت۔ نبوت کے 3 سال کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی، جس میں کہا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیجیے
جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ اب دعوت کو علانیہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی خاندان کے افراد کو کھانے پر مدعو کیا۔ چنانچہ بنی ہاشم کے قبیلے سے تقریباً 40 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدعو ہوئے۔ سب لوگ آئے، مگر جیسے ہی کھانا ختم ہوا، ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور خاندان کے معزز فرد تھے نے محسوس کیا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، چنانچہ انہوں نے کوئی بہانہ بنایا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام نہ پہنچا سکے۔ چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گروہ کو دوبارہ کھانے پر بلایا، مگر اس مرتبہ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ کی طرف پلٹ آنے کا کہا، اور یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ انہیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں جنت بھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تقریباً 13 برس کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کی حمایت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے کہ ابو لہب کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، یہ ایک بے وقت پیغام معلوم ہوتا ہے، ہمارے اپنے طریقے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ باقی خاندان نے بھی اس پیغام کو سنجیدگی سے نہ لیا اور جلد ہی سب رخصت ہو گئے۔ جبل صفا پر علانیہ دعوت۔ اس واقعے کے چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پر چڑھے اور مکہ کے تمام قبائل کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطاب فرمایا جس کے چند حصے یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سب سے کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جان لو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خبردار کرنے والا ہوں، جو تمہیں قیامت کے دن آنے والے سخت عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، اگر تم اللہ کی طرف نہ لوٹے اور بت پرستی نہ چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دور کے قبیلے سے لے کر قریب ترین قبائل تک اور اپنے خاندان تک سب کو نام لے لے کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کو بھی نام لے کر پکارا اور انہیں آگ سے بچنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چھوٹی اولاد اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آخرت میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، سوائے اس کے کہ دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہیں دے دوں۔ یہ ایک پر اثر اور جذباتی پیغام تھا۔ لوگ خاموش کھڑے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب آگے بڑھے، مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ہوا میں اچھال دی، گویا یہ پیغام اس مٹی کے برابر بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے تم نے ہمیں آج یہاں جمع کیا تھا؟ لمبی خاموشی چھا گئی اور لوگ وہاں سے جانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کی طرف سے ایسا رویہ عرب معاشرے میں نہایت غیر معمولی تھا، کیونکہ وہاں رشتہ داری اور خاندانی تعلقات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ خاص طور پر چچا باپ کا درجہ رکھتا تھا، خصوصاً اس صورت میں جب بھتیجا یتیم ہو۔ مگر ابو لہب نے اسلام دشمنی اور کفر سے محبت میں عرب روایات اور اخلاقیات
سب کو پامال کر دیا۔ آنے والے برسوں میں ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف دشمنی میں ہر حد پار کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے سورہ مسد میں آیت نازل فرمائی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئے، وہ عنقریب دہکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اسلام کے دشمنوں میں سے کسی شخص کو نام لے کر مذمت کی گئی ہے۔ اب ہم جبل صفا پر پہلی علانیہ دعوت کے بعد مکہ کے حالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی مخالفت، ابو طالب پر دباؤ۔ جبل صفا پر علانیہ دعوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ تبلیغ شروع کر دی، عوامی مقامات پر، خانہ کعبہ کے سامنے اور ان حاجیوں کے درمیان جو مکہ آیا کرتے تھے۔ جیسے ہی دعوت علانیہ ہوئی، مخالفت بھی کھل کر سامنے آنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کی پہلی کوشش یہ تھی کہ بنو ہاشم کے سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالا جائے۔ قریش کے چند بزرگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کے خلاف پیغام دیتا ہے، تم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں واپس بھیج دیا، اس امید پر کہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مگر مکے میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی اور زائرین اور حاجی اسلام کا پیغام اپنے علاقوں تک لے جانے لگے۔ قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب کچھ زیادہ سخت قدم اٹھانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی کھلی مذمت کرتے تھے اور قریش نے اسے اپنی تہذیب، طرز زندگی اور عزت پر حملہ سمجھا۔ قریش کے سردار بڑی تعداد میں جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد کی توہین کرتا ہے اور اب ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ابو طالب کو دو راستے دیے، یا تو تم خود اسے تبلیغ سے روکو یا پھر اسے ہمارے حوالے کر دو اور ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں گے۔ ابو طالب جان گئے کہ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جذباتی انداز میں لوگوں کی باتیں آپ کو سنائیں۔ آخر میں انہوں نے کہا، اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر بھی رحم کرو، مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقیقی بھائی عبداللہ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے ویسا ہی محبت کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہو گئے، مگر خود کو سنبھالا اور وہ مشہور الفاظ ادا کیے، کہا، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں یا اسی راستے میں جان دے دوں۔ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے میں یہ عزم اور اخلاص دیکھا تو کہا، جو چاہو کرو اے میرے بھتیجے، میں کبھی تمہیں اس کام سے روکنے نہیں آؤں گا۔ اور ابو طالب اپنے اس وعدے پر قائم رہے۔